میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدے کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جا، پس وہ آدم بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہو۔ اے لوگو، تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک وہ ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ ظالموں
ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجائے کرنے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ اور ہم نے انسان آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجھنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، تو راندہ ہوا ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو معلوم دن تک مہلت دیے ہوئے میں سے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرے ان پر بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں میں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاؤ کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا ہے، جیسا کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کے سر انجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ بطور اعتراض یا حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا، جیسا کہ بعض جہلاء مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا، یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا، یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے یہ کہا تھا۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد کیا تھا اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے خون خرابے کی بات کہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھے اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نے سجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے ان کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر
اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر نبی اب آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے کہا کہ سورہ بقرہ میں، یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالح پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اسماء سے مراد ہی نام ہے جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسا کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیاں وغیرہ کے نام سکھائے، اور مجاہد نے مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح کہا ہے سعید بن جبیر اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی مفہوم و تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کچھ سفارش کرنے والا تلاش کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم تو ابو البشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور اس طرح باقی اہل معاشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم ان سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات پر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہے، یعنی جیسے میں ظاہر چیز کو جانتا ہوں اسی طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا بھی علم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری ظاہری چیزوں کا علم ہے سے مراد فرشتوں کی یہ بات ہے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا کہ تو زمین میں فساد کرنے والوں کو بنانا چاہتا ہے۔ وَمَا تَكْتُمُونَ سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں آدم پر اپنی بڑائی اور فضیلت کو چھپانا مراد ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر، مجاہد اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہے، اور ابن جریر نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اور وما کنتم تکتمون سے مراد یہ بھی ہے جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اور شرف و مرتبہ بھی اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، دوسرا اس میں اپنی روح ڈالی، تیسرا فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور چوتھا اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا
تو آدم ابو البشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا نام سکھائے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ بھی یہی بات ان سے کہیں گے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا، وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا، اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو وہ درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، بردباری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر شرف و فضیلت کا اعزاز بخشا۔ جیسا کہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ اناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا، اور سجدے سے انکار کے بعد اولاد آدم کو ورگلانے سے بہکانے کا ارادہ و عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جس کو تو نے مجھ سے پر عزت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، دور ہو جا، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدہ دے، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کارساز ہے۔ سورہ کہف میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر سرکشی، طیش اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا، اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحے کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شعر بن او شب فرماتے ہیں، وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔
العکاس نے کہا کہ اس کی کنیت ابو قردوس تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی مکر و حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہوا ہے اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، اور میں بھی سچ بات ہی کہتا ہوں کہ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھروں گا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کرا دیا ہے، اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، پھر تو ان میں بہت سو کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں ان کے لیے ہر گاد کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر طرف سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالف کرے، اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ مفسرین کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا، اور آیت کے عمومی الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔